الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. معزز سامعین کرام، عشرہ ذی الحجہ یہ وہ عشرہ ہے جو رمضان کے دنوں سے بھی اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ یہ 10 دن جو ہم گزار رہے ہیں پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہیں۔ ان دنوں کے اعمال میں سے ایک عظیم عمل عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ 9 ذی الحجہ عید سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا، عرفہ کے دن کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ایک دن کے روزے سے اللہ رب العزت 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان دنوں میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل پورے سال کے کسی بھی دن میں کیے گئے نیک عمل سے اللہ کے ہاں زیادہ فضیلت والا ہے۔ لہٰذا کل کا دن، سوموار کا دن، کوشش کریں کہ سوموار اور منگل 2 دن باقی ہیں اس عشرے کے، یعنی روزے کے اعتبار سے تو آپ دونوں دن کا روزہ رکھ لیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ 10واں دن جو قربانی کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو محبوب ترین عمل لگتا ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں خون بہانا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں نہ یہ خون جاتا ہے نہ انسان کا گوشت جاتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو انسان کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے وہی پہنچتا ہے۔ قربانی کر لینا کافی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ انسان کی وہ قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے، اور انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے ہمہ وقت، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے پروردگار میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، کیونکہ وہ قبول نہ کرے تو نبی کے بیٹے کی ہوئی قربانی کو بھی قبول نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 6 پارے میں جناب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ فرمایا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اللہ نے ایک کی قبول کی، ایک کی قبول نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی مرضی، لیکن اللہ نے ایک ضابطہ دے دیا، ایک قانون دے دیا کہ اللہ قبول کرتے کن کی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت قربانیاں ان لوگوں کی قبول کرتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ اور تقویٰ 4 چیزوں کا نام ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ 4 چیزوں کا نام تقویٰ ہے۔ الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر، ڈر ہو دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کا، یہ نہیں کہ لوگوں کی ڈر اور خوف سے تو گناہ سے بچ جائے لیکن رب تعالیٰ کا خوف اور ڈر اس کو گناہ سے نہ روکے، لوگوں کی وجہ سے تو یہ نیکی کر لے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہ کرے۔ تقویٰ، اللہ کا خوف، یہ پہلی چیز۔ والعمل بالتنزیل، اور اللہ نے جو قرآن میں احکام اتارے ہیں اس پہ عمل کا جذبہ، شوق، تڑپ کہ یہ میرے رب کا آرڈر ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے خالق اور مالک، میرے پروردگار، میرے رازق، یہ اس کا حکم ہے۔ کوشش رہے زندگی بھر، اللہ کا حکم آ گیا
اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ والعمل بالتنزیل، اللہ نے جو آسمان سے قرآن اتارا ہے اس پہ عمل۔ اور تیسری چیز والقناعۃ بالقلیل، اللہ نے جو کچھ دے دیا ہے نا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، قناعت کرے۔ ہرس، ہوس، لالچ، طمع، اسی کی دوڑ اور بھاگ کے اندر ہی نہ لگا رہے کہ حلال حرام جو مرضی بس یہ مال آنا چاہیے، نہیں، جتنا اللہ نے دے دیا ہے نا، ہاں جائز طریقوں سے کوشش کرنا، یہ تو عبادت ہے۔ لیکن انسان صرف دنیا کے پیچھے اتنا بھاگنا شروع ہو جائے کہ اللہ کو بھلا بیٹھے، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دے، رشتہ داریاں، برادری، تعلقات اور حقوق، اللہ کے حقوق اور حقوق العباد کوئی پرواہ ہی نہیں۔ فرمایا والقناعۃ بالقلیل، تقوی کے اندر تیسری چیز ہوتی ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے نا اس پہ قناعت کر۔ اور چوتھی چیز والاستعداد لیوم الرحیل، کہ ہر ایک نے جانا ہی جانا ہے، دنیا میں کسی نے بیٹھ نہیں رہنا۔ اور تقوی کے اندر چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان نے جہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے جانا ہے اس کے لیے انسان تیاری کرے، روزانہ کے انسان محاسبہ کرے کہ آج میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے، وہاں جہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے اس کے لیے میں نے کتنا کو بندوبست کیا ہے، کتنا کو اہتمام کیا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اللہ کے ہاں یہ تقویٰ جاتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو سب سے پہلے آج کے درس کا سبق یہ یاد کر کے جائیں کہ ہمیں یہ فکر اور تڑپ لگی رہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ ہماری اس کوشش کو، کاوش کو، محنت کو، جو جس طرح بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے یا یک بارگی جیسے بھی تو نے عطا کیا، اے اللہ تیری رضا کے لیے یہ جو قربانی کر رہے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اور یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جہاں یہ قربانی سنت ہے نا، وہاں اللہ سے یہ قبولیت کی دعائیں کرنا یہ بھی جناب ابراہیم کی سنت۔ بیت اللہ کو بنایا، اللہ کا گھر بنایا اللہ کے حکم سے، رب کا گھر رب کے حکم سے، اور بنانے کے بعد کیا کہتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو اصل بات قبولیت ہے، رب العالمین ہم سب کو نصیب فرما دے۔ دوسری بات، قربانی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مہینہ مہینہ اللہ کے رسول کے گھر کی حالت یہ ہوتی تھی کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے پوچھا گیا کہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا 2 چیزیں ہوتی، پانی اور کھجور، اسی پہ ہی گزارا ہوتا، پورا پورا مہینہ چولہا ہی نہیں جلتا۔ اللہ اکبر! لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں 1 سال بھی ایسا نہیں جب آپ نے قربانی نہ کی۔ قربانی آپ ہر سال کرتے۔ ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں نہیں جی قربانی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب نصاب ہوں، جن کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، زکوٰۃ جن کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، زندگی میں 1 دفعہ بھی اللہ کے رسول کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آتا تھا اللہ کی راہ میں دے دیتے، سال گزرا ہی نہیں مال جو پڑا رہا ہو اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہو اور پھر زکوٰۃ دی ہو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود قربانی کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے سفر کے اندر بھی قربانی کا عمل نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی جو آخری قربانی آئی نا، تو آپ سفر حج پہ تھے، سفر حج پہ، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں کی؟ اللہ اکبر! اللہ کے رسول کی کل عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال، اور اس سال اللہ کے رسول نے کتنی قربانیاں اپنے ہاتھ سے کی؟ 63، کل 100 قربانیاں کی، 63 اپنے ہاتھ سے کی، اور 37 سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کو یہ عمل کرنے کی تعلیم دی، وہاں عملی طور پر بھی یہ نمونہ پیش فرمایا، اور ساتھ فرمایا یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، لوگوں ہر گھرانہ، ہر گھر، اللہ اکبر،
جتنے بھی گھر کے افراد ہیں جو اکٹھے رہتے ہیں ان کا کھان پین اکٹھا ہے، چولہا ایک ہے. یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پہ ہر سال قربانی. اور فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کو اللہ نے طاقت دی، وسعت دی، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ جائے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائے. جس کو اللہ نے طاقت دی اور پھر قربانی نہیں کرتا. اور آج کل ایک شوشہ بھی لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، دین سے دور کرنا، اللہ کے دین کا مذاق، استہزاء، اللہ کے نبی کی سنتوں کا استہزاء. اور استہزاء کا ایک یہ بھی انداز ہے، پوسٹ لگائی اپنے پیج کے اوپر کہ جی اس سال میں قربانی نہیں کر رہا، بلکہ قربانی کے پیسوں سے میں نے اپنے گھر کے باہر مسافروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا کولر لگا دیا. میں اس سال قربانی نہیں کر رہا، قربانی کے پیسوں سے میں نے فلاں یتیم بچی اس کی شادی کا انتظام کر دیا. میں اس سال قربانی نہیں کر رہا، اس سال میں فلاں ضرورت مند کی مدد کر رہا ہوں. اس سال میں قربانی نہیں کر رہا، فلاں ضرورت مند بچے کی میں نے جو اس کی اسکول کی فیسیں تھیں اور اس کی کتابیں اور یونیفارم وہ خرچہ میں نے اٹھا لیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کے دین کا مذاق ہے. اس لیے کہ یہ اعمال تو آپ پورا سال کر سکتے ہیں، جب چاہیں کریں، رکاوٹ ہی کوئی نہیں. اور پھر کیا یہ کرنے کے لیے آپ کو اپنے گھر کے واش روم میں 1.5 لاکھ کی لگائی ہوئی اینٹیں نظر نہیں آتی؟ وہ ٹائلیں نظر نہیں آتی؟ وہ کیوں نہیں آپ نے بچا لیے؟ وہ دیتے کسی یتیم بچی کو، وہ لگاتے ایسے رفائی کاموں پہ جو ہر سال آپ مہنگی سے مہنگی ترین گاڑیاں چینج کرتے ہیں اور مہنگے سے مہنگے ماڈل، اور وہ آپ کے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا وہ 1.5 لاکھ کا موبائل، کیا وہ نظر نہیں آتا آپ کو ان کاموں پہ خرچ کرنے کے لیے؟ کیا نظر آتا ہے تو یہ نیک کام جو اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کا طریقہ، دین کا شعار اور دین کی وہ اللہ رب العزت کی جو دین کی پہچان اور علامتیں ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو اللہ کے دین کی ان علامات اور شعائر، ان کی جو تعظیم کرتا ہے، دل سے احترام کرتا ہے، یہی دل کا تقویٰ ہوتا ہے. گویا کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہے. رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، قربانی کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے لیے آپ نے عمر نہیں بتائی، اس لیے کہ عمر کا مجھے کیا پتا کہ آپ جو جانور پکڑ کے کھڑے ہیں یہ 1.5 سال کا ہے یا 2 سال کا ہے، مجھے کیا خبر، میں تو خریدنے کے لیے گیا ہوں. اسلام جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام نے ایک ایسا قانون دے دیا کہ آپ جانور کو کیسے پہچانیں کہ یہ قربانی کے قابل ہے یا نہیں. ایک ایسا اصول اسلام نے سمجھا دیا کہ جو ہر ایک کے لیے بڑی آسانی سے وہ سامنے دیکھ سکتا ہے قربانی کے قابل ہے یا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنّا، فرمایا تم نے ذبح نہیں کرنا جانور الا مسنّا، سوائے دوندے، 2 دانتا جانور، اور یہ ہر ایک دیکھ سکتا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. منہ دیکھو کھول کے، 2 دانت دودھ کے گر چکے ہیں، نئے آ چکے ہیں تو ٹھیک ہے قربانی کے قابل ہے، نہیں تو نہیں. لا تذبحوا الا مسنّا. اب یہاں عمر کا اللہ کے رسول نے کوئی تذکرہ نہیں فرمایا کہ عمر کتنی ہے. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہاں ہر ایک بندہ مفتی، مارکیٹ کے اندر، منڈی کے اندر، جس نے ساری زندگی تو چلو نہیں کہنا چاہیے، سارا سال شاید مسجد میں نماز کا منہ بھی نہ دیکھا ہو، وہ بھی یہاں کھڑا ہو کے فتویٰ دے رہا ہوتا ہے نہیں جی یہ پکا کھیرا ہے، یہ چل جاتا ہے. میرے پیارے بھائی چل تو جائے گا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں چلے گا. لا تذبحوا الا مسنّا، اللہ کے رسول نے یہ قانون دے دیا. اب وہ بکری میں وہ سال سے اوپر جا کے 1.5 سال میں جا کے 2 دانتا ہو جائے، 13 مہینے، 14 مہینے، 15 مہینے، 1.5 سال، جب بھی ہو جائے. اور گائے بیل وغیرہ یہ جو ہے نا یہ 2 سال سے اوپر جا کے 2.5 سال کے لگ بھگ ہوتے ہیں، اور اونٹ یہ 5 سال سے اوپر جا کے. تو فرمایا لا تذبحوا الا مسنّا، ہاں الا ان یعصر علیکم، ایک صورت ہے الا ان یعصر علیکم، فرمایا الا یہ کہ صحیح مسلم کی روایت تمہارے اوپر تنگی ہو جائے،
الا ان یعصر علیکم، تنگی، شارحین حدیث نے تنگی کے دو معنی کیے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو دوندا مل ہی نہیں رہا، آپ نے بڑی کوشش کی، بڑی بھاگ دوڑ کی، دوندا ختم ہو گیا، مل ہی نہیں رہا، یہ بھی ایک تنگی کی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ دوندا ہے تو صحیح لیکن اتنا مہنگا ہے کہ آپ کی پہنچ سے ہی اوپر ہے. تو پھر کہتے ہیں فَتَذْبَحُ جَزْعَةً مِّنَ الظَّأْنِ، صرف ایک جانور، سارے نہیں، نہ اونٹ، وہ دوندا ہی چلے گا. اسی طرح گائے اور بکرا یہ دوندے کے بغیر ذبح نہیں ہو سکتا. فرمایا صرف جو بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے نا، لیلا، دمبا، چھترا، یہ ساری ایک ہی نسل ہے. فرمایا اس میں جو 1 سال کا ہو جائے، جس کی عمر کتنی ہو، 1 سال کی، فَتَذْبَحُ جَزْعَةً مِّنَ الظَّأْنِ، جو 1 سال کا ہو بھیڑ کا، وہ بھی تنگی کی صورت میں، تو وہ جائز ہے. جب وہ آپ کریں گے اس صورت میں تو پھر اللہ اجر اتنا ہی دیں گے جتنا پھر آپ کا دوندے جانور کی قربانی کا اجر ہے. بلکہ اسلام دیکھیں کتنا عظیم مذہب ہے، اللہ نے کسی کو بھی مایوس نہیں کیا. ایک شخص وہ قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ اکبر، اس دن جب سارے مسلمان قربانیاں کر رہے ہیں یہ طاقت نہیں رکھتا. قربانی کا شوق ہے، نیت ہے، ارادہ ہے، لیکن پیسے نہیں، ہمت نہیں، خرید نہیں سکا. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ یہ جو مشابہت ہے نا، یہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے. اللہ اکبر، نیک لوگوں کے ساتھ مشابہت. تو اس دن باقی لوگ جانور کاٹ رہے ہیں، تم اپنے ناخن کاٹ لو، تم اپنے بال کٹوا لو. وہ شخص جس کو قربانی کی طاقت نہیں، عید کے دن وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ لے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّهُ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ، یہ اللہ تمہاری مکمل قربانی کا تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے. اللہ رب العزت سب کو ہمت اور توفیق سے نوازے. اور یاد رکھیں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی قرض لے کے قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی قرض لے کے گھر میں اے سی لگوایا جا سکتا ہے. قرض لے کر آپ جو ہے وہ اپنا موبائل خرید سکتے ہیں. قرض لے کر آپ جیسے باقی بہت سارے دھندے کر لیتے ہیں تو قربانی بھی قرض لے کے کر لیں. اگر قرض اتارنے کی ہمت طاقت ہے، بس اوقات ہوتا ہے وقتی طور پہ پیسے نہیں ہیں لیکن پتہ ہے کہ 2 مہینوں کے بعد، 1 مہینے کے بعد، یا ابھی مہینے کا درمیان ہے، مہینے کے اینڈ پہ میرے پاس پیسے آ جائیں گے. تو انسان اگر اس طرح کی قرض کی صورت بنتی بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ قرض لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے. قرض والا جو ہے، جس کے اوپر قرض ہے، وہ قربانی نہ کرے، ایسا کسی حدیث میں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جب دنیا سے گئے ہیں آپ مقروض تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مبارک آپ نے یہودی کے پاس جو لینے کے لیے گروی رکھوائی ہوئی تھی، اس سے قرض لیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زرہ اس کے پاس رکھوائی ہوئی تھی، گروی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت جو ہے اس کو یہ تعلیم دی ہے، سنت طریقہ ہے کہ آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے تو کریں. قربانی کے جانور کے حوالے سے ایک اور اہم بات وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو نا قربانی کے بارے میں بہت سارے فتوے ایسے بھی ملیں گی کہ قربانی کے جانور میں سے یہ حصہ، یہ حصہ، یہ حصہ، یہ حصہ، یہ حصہ، یہ مکروہ، یہ حرام، یہ مکروہ. میرے پیارے بھائیوں، قربانی کے جانور میں صرف ایک چیز ہے جو حرام ہے، وہ قربانی کا جانور ہو یا عام جانور ہو، صرف ایک چیز وہ حرام ہے، اس کے علاوہ سب حلال ہے. وہ تمہاری مرضی ہے، تم جو کھاؤ جو نہ کھاؤ، جس کی جو پسند ہے وہ ناپسند ہے نہ کھائے، لیکن حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے محبوب جس کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کیوں حرام کر رہے ہیں. یہ قرآن مجید کی صورت ہے، سورۃ تحریم 28ویں پارے کی آخری صورت. تو کسی کو کیا یہ شریعت سازی کا یہ اختیار نہیں ہے. پیارے بھائیو، حرام کیا ہے اس جانور کے اندر؟ وہ ہے بہتا ہوا خون. آپ نے جب جانور کے گلے پہ چھری چلائی ہے نا تو وہ جو خون بہہ نکلا ہے اور اس کو بہنے دینا چاہیے، وہ ہم جلدی سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی منکا توڑ کے کوشش کرتا ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ نوک مار کے جو ہے نا کہ جلدی سے جو ہے نا اس کا کنیکشن جسم سے ختم ہو اور خون رک جائے. اور جس کا تھوڑا وہ جانور جو ہے نا وہ ٹانگے ٹونگے مارے تو کہتے ہیں یہ قصور مولوی صاحب کا کہ ہاتھی بڑا ہولا جے ہیں.
جانور دی جان ہی نہیں نکل رہی. تو اصل کہتے ہیں جی پاور تو یہ ہے نا کہ بس ادھر چھری پھیری اور ادھر ٹھنڈا ہو گیا. پیارے بھائیوں یہ جو دم مسفو ہوتا ہے نا یہ پورے جسم کے یہ گوشت سے نکلنا ہوتا ہے خون بہنے والا خون اور یہ حرام ہے. یہ بہنے والا خون جو ہے نا یہ ہے حرام. اس خون کو گوشت سے نکلنے دینا چاہیے. یہ حرام ہے. اس کے علاوہ جانور کے جسم میں کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے. وہ آپ کی مرضی ہے. آپ جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا کلیجی نہ کھائیں. ایک بندے کو پسند نہیں نہ کھائے لیکن حرام تو نہیں ہے. اس کا گوشت میں سے کون سا حصہ آپ کو پسند ہے کون سا ناپسند ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن حرام نہیں ہے. سب کچھ حلال ہے. آپ جو مرضی اس کے جسم کا حصہ کھانا چاہتے ہیں وہ حلال ہے. حرام کچھ بھی نہیں. حرام صرف وہ تھا جو بہتا ہوا خون نکل گیا. اسی طرح جانور کو کوشش کریں کہ خود ذبح کریں. یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. سنت ہے خود ذبح کریں. اور اس کے لیے صرف آپ کو ایک کام آنا چاہیے اور وہ کیا ہے بسم اللہ واللہ اکبر. یہ دعا تو سب کو آتی ہے نا بسم اللہ واللہ اکبر. اللہ کا نام سے شروع اور اللہ کے نام پر جو سب سے بڑا ہے یہ کہیں اور چھری پھیر دیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو عورتوں سے بھی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں سے قربانیاں کروایا کرتے. تو عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے. کوئی حرج نہیں ہے. دن کے وقت بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں رات کے وقت بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح قربانی کے لیے جو ہے نا اگر آپ ذبح کرتے وقت اور یہ بھی ایک المیہ ہے پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن یہ عید کا دن اور مسلمان اس دن نماز ہی نہ پڑھے. عید کا دن سب سے افضل دن اور اس کو نماز کی توفیق ہی نہ ہو. حالانکہ قرآن مجید میں قربانی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. پہلے اپنے رب کی نماز پڑھ وانحر اور قربانی کر. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي میری نماز اور میری قربانی. جی عید کے دن بہانہ کیا جی چھینٹے پڑ گئے یہ جی گوشت خون کے چھینٹے پڑ گئے ہیں لہٰذا کپڑے صاف نہیں ہیں نماز گئی زور بھی گئی اثر بھی گئی. کیوں جی اب گوشت بنوا رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں یہ جو خون کپڑوں پہ لگ گیا ہے جانور کا یا گوبر وغیرہ یا کوئی چیز یہ حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے. یاد رکھیں حرام اور ہے نجس اور ہے. گدھا حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے. گدھے کے اوپر آپ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں. گدھے کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں لیکن اس کو کھانا حرام ہے. یہ جو جانور کے جسم سے خون نکلا ہے یہ حرام ہے لیکن یہ پلید نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے کو لگ جائے تو آپ کی نماز نہ ہو. آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مصنف عبد الرزاق کے اندر روایت موجود ہے انہوں نے اونٹ نہر کیا اور ان کا خون سے کپڑے لت پت ہو گئے. روایت میں یہ لفظ ہیں اتنا خون لگا انہوں نے اسی طرح اس کپڑے میں نماز پڑھی. تو نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے. صاف ستھرے لباس آپ اس میں نماز کے لیے آئیں لیکن اگر مشکل ہے یا ممکن نہیں ہے آپ کے گھر دور ہے تو یہ کیا ہوا کہ نماز ہی چھوڑ دی. نماز نہیں چھوڑنی. اللہ رب العزت ہمت توفیق نصیب فرمائے. قربانی کا گوشت خوب کھائیں لیکن یاد رکھیں قربانی ہے اللہ کے لیے. یہ کبھی نہ کریں کہ جو گھٹیا جو ردی جو آپ کو گھر میں دل نہیں کرتا وہ تقسیم کر دیں. نہیں فصلی لربک. اللہ نے قرآن میں کہنا ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذین. گھٹیا نکمی بیکار چیز اسے اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کرتے ہو اور اگر وہ تمہیں کوئی دے تو کبھی لینا تم گوارا بھی نہیں کرو گے. اس لیے اللہ کی راہ میں جب دے رہے ہیں تو رب کی رضا کے لیے پھر خوبصورت چیز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک نیکی کو تم پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ رب کی راہ میں وہ چیز نہ دے دو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری. اور صحابہ نے پھر پیاری چیزیں دی. مجھے جو ہے نا گوشت کا فلاں حصہ بڑا پیارا لگتا ہے لہٰذا وہ تو ہو جائے سائڈ پہ اور جو ہم گھر میں پکاتے ہی نہیں پورا سال بھی پسند نہیں کرتے کسائی مفت میں بھی دے تو نہیں لیتے وہ تقسیم کر دو کیونکہ یہ اللہ کے لیے قربانی ہے نا. نہیں ایسا نہ کریں. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. خود بھی کھاؤ رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ جو مانگنے آئے ہیں ان کو بھی دو اور جو مانگتے نہیں
اللہ نے قرآن میں نا ان کا خاص طور پہ ذکر کیا جو مانگتے نہیں. تمہاری آنکھیں خود کھلی ہونی چاہیے, تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری برادری میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے محلے میں, ہماری گلی کے اندر, ہمارے پڑوس میں کون سا ایسا گھرانہ ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی. ان کے گھر میں خود گوشت پہنچائیں. اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, باقی خود کھائیں جب تک اللہ ہمت دے. کوئی حرج نہیں, کوئی پابندی نہیں لگائی اسلام نے, لیکن یہ ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے ہمسایوں میں تو 2-3 گھرانے ایسے ہیں جن کی قربانی کوئی نہیں, اور آپ نے ذبح کر کے سارا فریج میں سجا لیا ہے. ایسا نہ کریں, اللہ رب العزت ہمت توفیق دے. اسی طرح قربانی کا جانور جو ہے اس کی جو کھال ہے نا, یہ بیچنا حرام ہے. کب حرام ہے؟ جب اس کے پیسے آپ نے خود کھانے ہیں. قربانی کے جانور کی کھال بیچ کے اس کے پیسے کھا جانا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بندے کی قربانی نہیں, اس بندے کی قربانی نہیں. تو یہ حق کس کا ہے؟ قربانی کا کی کھال اسی کا ہی حق ہے جس کا قربانی کا گوشت حق ہے. اور یہ ہے مساکین, للمساکین, اللہ کے رسول نے اس کا مصرف بھی بتا دیے. تو آپ دیکھیں مسکین جو لوگ ہیں نا, اور مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آمدن تھوڑی ہو, اخراجات زیادہ ہو. گھر میں کھانے والے زیادہ ہیں, کمانے والا بیچارہ ایک آدھا ہے, ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. ایسے مسکین لوگ ہیں, آپ ان کو دیں, ان کی ضرورت پوری کریں. اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے. قربانی آپ 4 دن کر سکتے ہیں, عید کا دن اور اس کے بعد مزید 3 دن, اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کل ایام التشریق ذبح, کہ عید کے بعد کے بھی جو 3 دن ہیں نا ایام تشریق, یہ سارے ذبح کے دن. لیکن یاد رکھیں کہ افضل ترین دن جو ہے نا وہ پہلا دن ہے. جو پہلا دن ہے یہ سب سے افضل ہے, لیکن جائز 4 دن ہے, ایک عید والا دن اور 3 دن بعد میں. 4 دن آپ قربانی کر سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں خاص طور پر جو ایک بات ہے نا ہم بھول جاتے ہیں, وہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لوگوں لا تصوموا فی هذه الايام, یہ جو عید کا دن اور بعد والے 3 دن ہیں نا, ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے. یہ 4 دن روزہ نہیں رکھنا. فرمایا کیوں؟ فإنها أيام أكل وشرب وذكر اللہ, یہ دن کس کام کے لیے ہیں؟ فرمایا کھانا پینا اور اللہ کا ذکر. ان دنوں میں خاص طور پر یہ نہ ہو کہ کھانے پینے میں لگے رہے اور رب کا ذکر نہیں. تکبیرات بھی پڑھنی ہے. اور خاص طور پر قربانی والا دن جو ہے نا, اس سے جو پہلا دن ہے عرفہ کا دن, اس کی فجر کی نماز سے لے کر ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک, یہ خاص طور پر نمازوں کے بعد تکبیرات, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ عید کا دن بھی, عید سے پہلا دن اور عید کے بعد 3 دن خوب تکبیرات پڑھیں, اللہ کا ذکر بلند کریں. اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیو, قربانی ہمیں بہت سارے اسباب, دروس اور اس کے اندر بڑی ہمارے لیے عبرتیں ہیں. 1-2 باتیں. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جانور دیکھیں اللہ نے اسے ہمارے تابع کر دی ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی اپنے حقیقی مالک کا تابع ہو جانا چاہیے. ہم تو اس کے عارضی مالک بنے نا جانور کے, لیکن وہ کیسے ہمارا مطیع ہو گیا. ہم نے لٹایا وہ لیٹ گیا, ہم نے ذبح کیا وہ ذبح ہو گیا. ہاں, ہمارا آرڈر اس کے اوپر چل رہا ہے. جو ہمارا حقیقی مالک ہے اور خالق ہے اور رازق ہے, اس کا آرڈر بھی ہمارے اوپر ایسے ہی چلنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو اللہ کا مطیع بنانا ہے, فرما بردار بنانا ہے, اور یہ قربانی کا سب سے عظیم سبق ہے. اسی طرح قربانی کے اندر ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جیسے قربانیاں دی, مال کی قربانی, اولاد کی قربانی, بیوی کی قربانی, گھر کی قربانی, ماں باپ کی قربانی, حتیٰ کہ جان کی قربانی, اللہ کی توحید کی خاطر آگ میں جانا گوارا کیا, یہ جان کی قربانی, اولاد کی قربانی. اس کا مطلب یہ ساری چیزیں ایک سائیڈ پہ, یہ رب کی محبت پہ غالب آنی نہیں چاہیے. اللہ کی محبت سب پہ غالب, ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ ہو جو مجھے اللہ کے دین سے دور لے جائے, جو اللہ کے دین کے سامنے دیوار بن جائے اور میں بے بس اور مجبور ہو جاؤں کہ کیا کریں جی بیوی ہے, کیا کریں جی بچے ہیں, کیا کریں جی برادری ہے, کیا کریں جی اب جائیداد ہے, پراپرٹی ہے, فلاں ہے فلاں ہے.
نہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے۔ اور اسی طرح اس میں تیسری چیز کہ اپنی انا کی بھی قربانی دیں۔ میں پہ بھی چھری چلائیں، جہاں جانور پہ چھری چلا رہے ہیں نا وہاں اپنی میں پہ بھی چھری چلائیں۔ یہ انا، یہ تکبر، یہ غرور، یہ گھمنڈ، لوگوں کو کم تر حقیر جاننا، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے، اس کی بھی قربانی دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اللہ ہماری قربانیاں اس طرح ہمیں کرنے کی ہمت توفیق دے جیسے اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، اور اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں قربانی کے حوالے سے۔ یہ تیسرا تو سادہ سی قربانی نہیں کرتا سب بیچنا اور تو قربانی نہیں کرتا تو گوشت دینا چاہیے، گوشت دے دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں، اور ساری ایسے نہیں اتنا میں کیا ہوتا کہ گوشت زیادہ کرتا ہو۔ کوئی حرج نہیں، آپ دے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں جو ہے نا دونوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو صاحب سرحسیت ہے اس کو بھی کھلاؤ اور جو تنگ دست ہے اس کو بھی کھلاؤ، تو آپ دے دیں، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے نا اللہ کی راہ میں دینے کا، ہم نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صحیح بخاری کی روایت ہے ایک بندہ صدقہ لے کے نکلا اور رات کو چور کو دے کے آ گیا، اگلے دن زانیہ کو دے کے آ گیا، اگلے دن غنی کو دے کے آ گیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ اللہ کی طرف سے یہ دکھایا گیا خواب میں کہ تمہارا صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے، کیونکہ غنی کے پاس گیا ہے تو ممکن ہے اس کو غیرت آئے اور وہ بھی صدقہ کرنے لگ جائے، چور کے پاس گیا ہے تو ممکن ہے تمہارے پیسوں کی وجہ سے وہ چوری سے بچ جائے، زانیہ کے پاس گیا ہے تو تمہارے دینے کی وجہ سے ممکن ہے وہ بدکاری سے باز آ جائے، تو اس لیے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے، غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے قربانی کا گوشت، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد كما تحب وترضى، يا حنان يا منان يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما، اے اللہ جتنے بھی مسلمان مقروض ہیں اللہ غیب کے خزانوں سے مدد فرما، اے اللہ جو مسلمان کوشش کر رہے ہیں دن رات اے اللہ ان کو ہمت توفیق دے، اے اللہ قربانیوں کے جانور خرید رہے ہیں اے اللہ اس سلسلے میں جو بھی کاوشیں ہیں اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، الہ العالمین ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، اے اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنانا، اے اللہ دکھلاوا، نمود و نمائش، ریاکاری، اے اللہ ایسی بیماریوں سے میں محفوظ فرمانا، قربانی کے جانوروں کی تصویریں لے کے اے اللہ ان کو شیئر کرنا، دکھلاوا، نمود و نمائش، طرح طرح کے اے اللہ ایسی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرمانا، الہ العالمین اپنی رضا کے لیے ہماری قربانیوں کو قبول فرمانا، الہ العالمین پروردگار جتنے میں میرے بزرگ نوجوان بھائی بیٹھے ہیں اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ ہم نے جو سنا سنایا عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، اولادوں کو صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ جن کے پاس اولاد ہے ماں باپ کا فرما بردار آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ قربانی ہمیں دو عظیم سبق دیتی ہے اللہ، ایک تیری اطاعت اور بندگی کا سبق اور دوسرا والدین کی اطاعت، جناب سیدنا اسماعیل جناب ابراہیم کے حکم پہ اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار، اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک بنانا، اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک بنانا، اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، صدقہ جاریہ بنانا، اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ انہیں ایمان والی صحت والی خوشی والی لمبی زندگی نصیب فرما، الہ العالمین اس مسجد کو آباد فرما، اے اللہ اس کی آباد کاری کی فکر کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ اس گھر سے محبت کرنے والوں سے تو خود محبت فرما، الہ العالمین اس کو دین کا مرکز بنا، الہ العالمین پروردگار ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، الہ العالمین جب تک زندہ رہیں ایمان کے ساتھ رکھنا ہے، اے اللہ ایمان کی اعلیٰ اور خوبصورت کیفیت میں اپنے پاس بلانا، آخری وقت بھی زبان پہ کلمہ توحید جاری فرمانا،
کل قیامت والے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمانا. اے اللہ اپنے محبوب کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمانا. اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمانا. اے اللہ اپنے محبوب کی اقتداء میں اے اللہ اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمانا. اے اللہ جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنانا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وآل بيته وذريته